أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد حسين مني وأنا من الحسين حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں بے شک تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری حیات ہے وہ پروردگار جو عالمین کا رب ہے اس پروردگار نے ہماری راہ ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بنا کر بھیجے ہیں بے شک جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نبیوں میں سے ایسا نبی بنا کر بھیجا جب قرآن نے اس کے قصیدے پڑھے بابا کہہ کر پکارا کیا کہنے بابا کبھی مزمل کہہ کر پکارا کبھی مدثر کہہ کر پکارا کبھی کالی کملی والا کہہ کر پکارا اس صادق کے امین رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں رسول اس حدیث سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں رسول اس حدیث سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حسین کی منزلت اور فضیلت کیا ہے اگر رسول سخی ہے تو حسین سخاوت ہے اگر رسول عدل ہے تو حسین عدالت ہے اگر رسول امن ہے تو حسین امانت ہے وہ حسین جس کے گہوارے سے مس ہو کر فطرس کو بالوں پر عطا ہوتے ہیں جب حسین کی ولادت ہوئی تو ملائک قافلہ زمین کی طرف جا رہا تھا فطرس نے کہا جبرائیل کہاں جا رہے ہو کہ قیامت آ گئی جبرائیل نے کہا فطرس قیامت نہیں آئی جشن منا خوشی منا رسول کے یہاں ایک نواسا پیدا ہوا ہے فطرس نے کہا مجھے بھی لے چلو جبرائیل نے اپنے مبارک پروں پر بٹھایا اور رسول کی خدمت میں پہنچے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو میکائیل نے کہا یا رسول اللہ مبارکباد پیش کر دی تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ فطرس ہے جو عذاب الہی میں مبتلا ہے تو آپ فطرس تھوڑا قریب آؤ فطرس کشنیوں کے بل جلتا ہوا تھوڑا قریب جا کر گہوارے حسین سے مس ہو جا فطرس کروٹیں لیتا ہوا کروٹیں بدلتا ہوا گہوارے حسین سے مس ہوا فطرس کو بالوں پر آتا ہوئے فطرس ہوا میں پرواز ہوا اور کہا من مثلی جیسا کون ہے آواز آئی یہ حسین کی عطا ہے جسے ایک بار دیتے ہیں اسے واپس نہیں حضرات گرامی قدر خالق کائنات نے دنیا انسانیت کو ایک قانون سے جوڑنے کے لیے اور ایک شریعت سے وابستہ کرنے کے لیے قرآن مقدس کو الہی نظام بنا کر پیدا کیا قرآن مجید انسانی دنیا کی وہ گارنٹی ہے جب تک ہمارے گھروں میں موجود ہے ہمارے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے قرآن مجید جب بھی گارنٹی لیتا ہے
تو وہ یہ کہہ کے گارنٹی لیتا ہے لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس قرآن کے اندر نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ قرآن مقدس کا ہمارے ہاتھوں میں ہونا، ہمارے گھروں میں ہونا، اس بات کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ جو اللہ کے کلام کو نہ مٹا سکا وہ اللہ کے نظام کو کیا مٹا سکتا۔ آج اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، کیا آپ کے پاس رسول ہے جنہیں دکھلا کے یہ کہہ دے کہ یہ رسول اللہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کوئی اور چیز ہمارے پاس ایسی ہے جسے ہم دکھلا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے، مگر ہاں قرآن مجید کو ہم دکھلا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا جس کی گارنٹی میں لے لوں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا تم نے سب سے پہلے گارنٹی کس کے لی؟ تو اس نے کہا میں نے سب سے پہلے گارنٹی رسول کے لی۔ اگر میں قرآن ہو کر نیچے نہ آتا تو رسول بھی نیچے نہ آتا۔ رسول اس لیے آئے کہ یہ بتا سکے کہ قرآن کیا ہے، قرآن اس لیے آیا کہ یہ سمجھا سکے کہ رسول کیا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے رسول کہاں ہے تو قرآن کے سینے میں دیکھو، اگر یہ دیکھنا ہے قرآن کہاں ہے تو رسول کے سینے میں دیکھو۔ رسول کا کردار قرآن کی صورت میں نظر آئے گا، قرآن کا کردار رسول کی سیرت میں نظر آئے گا۔ وہ آسمان سے اترا کلام اللہ بن گیا، یہ آسمان سے اترے رسول اللہ بن گئے۔ جب قرآن کاغذ پہ آ کر کتابوں کی بھیڑ میں گیا تو کتابوں جیسا نہ ہو سکا، رسول بشر بن کے آدمیوں میں آیا تو آدمیوں جیسا نہ ہو سکا۔ خوش نصیب ہو تم جو اس قوم کا حصہ ہو، دنیا میں پہلی قوم ہے جو قوم تو چھوٹی ہے پروگرام سب سے بڑے ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں تمہاری پہچان تمہارا گھر نہیں ہے بلکہ حسین کا گھر ہے۔ تو تم یہاں نہ آتے اور حسین نے یہ پہچان جنگل میں بنا دی، جو جنگل میں قوم کو بے عزت نہ ہونے دے، وہ میدان میں زمانے گزرتے ہیں۔ ایک زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے گزرا ہوا زمانہ، ایک زمانے کو حال کہا جاتا ہے موجودہ زمانہ، ایک زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے آنے والا زمانہ۔ جس کا ماضی جتنا خراب ہوتا ہے اس کا حال اتنا ہی خراب ہوتا ہے۔ حال بتاتا ہے یہ جنت میں کیا جائیں گے، ماضی کو سنبھالتے ہیں امام، حال کو سنبھالتے ہیں علماء، مستقبل کو بناتی ہے قوم۔ ان کے ماضی میں امام خراب تھے، ماضی میں اماموں سے شریعت بنائی نہیں گئی، حال میں علماء سے شریعت بچائی نہیں گئی۔ یہی وجہ ہے جس قوم کے امام بہتر تھے اس قوم کے اماموں کو قید خانے میں ڈالا گیا، مجرم نہیں بنے۔ جس قید خانے میں گئے دنیا آج تک زیارت کر کے بتا رہی ہے بد کردار وہ تھے جو دربار میں تھے، نہیں جو قید خانے میں۔ کم بھی ہے تو وہ یہ بات طے ہے کہ حسین کا لشکر ہے۔ یزید اپنی کثرت کے باوجود ہار گیا، حسین اپنی قلت کے باوجود جیت گئے۔ حسین اور یزید میں فرق یہ تھا یزید لشکر بڑھاتا رہا، حسین لشکر گھٹاتے رہے۔ کل کو دنیا یہ لکھے گی کون ہارا کون جیتا، تمہاری قسم تمہارا یہ مجمع بتائے گا ہار کس کی ہوتی ہے جیت کس کی ہوتی ہے۔ کربلا میں حسین نے کہا میرا لشکر کم تھا، یزید کا لشکر زیادہ تھا، جیتنا اسے چاہیے تھا مگر جیتا میں۔ وہ
قتل کر کے ہارا ہے، میں قتل کر کے جیتا ہوں، یہ تو کل عاشورہ میں پتہ چلے گا۔ میرا قاسم آیا، 4000 بھاگے، میرا اکبر آیا، 20,000 بھاگے، سوال یہ ہے لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دنیا پریشان ہے۔ جتنا ظلم ہم پر ہوا اگر کسی اور قوم پر ہو جاتا تو نہ وہ قوم باقی رہتی اور نہ اس کا عقیدہ باقی رہتا۔ 1400 سال کی تاریخ ہے، عزادار بھی باقی ہے، عزاداری بھی باقی ہے۔ سبب کیا ہے؟ ایک سبب تو اس کا یہ ہے معصومہ کی دعا ہے، دوسرا سبب اس کا یہ ہے السلام علیکم، آپ سلامت رہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلامت رہیں۔ سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ جو ہم پہ واجب ہوتا ہے وہ معصوم پہ اوجب ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ واجب اوجب کیا ہے؟ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ فلائٹ میں نماز نکل گئی، آپ ٹرین میں نماز نکل گئی، نماز نہیں جائے گی، نماز کا وقت جائے گا، نماز نہیں جائے گی، سورج پلٹ کر آئے گا۔ سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ جو ہم پہ واجب ہوتا ہے وہ معصوم کا واجب ہوتا ہے۔ ہماری نماز چھوٹ سکتی ہے لیکن معصوم کی نماز چھوٹ نہیں سکتی، لیکن معصوم کی نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ ساری دنیا پریشان ہے، یہ عزادار مٹتے کیوں نہیں، یہ جلوس اٹھانے والے مٹتے کیوں نہیں، یہ سینہ زنی کرنے والے مٹتے کیوں نہیں؟ ارے کیسے مٹ جائے؟ ہر عزادار دن میں کم سے کم ایک مرتبہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا علی مرتضی، السلام علیکہ یا حسن مجتبی، السلام علیکہ یا حسین شہید کربلا، السلام علیکہ یا زین العباد، السلام علیکہ یا محمد باقر، السلام علیکہ یا جعفر صادق، السلام علیکہ یا موسیٰ کاظم، السلام علیکہ یا علی رضا، السلام علیکہ یا محمد تقی، السلام علیکہ یا علی نقی، السلام علیکہ یا حسن عسکری، السلام علیکہ یا امام مہدی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ تم پہ ہمارا سلام ہو، رسول اللہ نے کہا تم بھی سلامت رہو، فاطمہ نے کہا تم بھی سلامت رہو، علی نے کہا تم بھی سلامت رہو، حسن نے کہا تم بھی سلامت رہو، حسین نے کہا تم بھی سلامت رہو، زین العابدین نے کہا تم بھی سلامت رہو، محمد باقر نے کہا تم بھی سلامت رہو، جعفر صادق نے کہا تم بھی سلامت رہو، موسیٰ کاظم نے کہا تم بھی سلامت رہو، علی رضا نے کہا تم بھی سلامت رہو۔ اور آسان کر کے پڑھتا ہوں، رسول کے خلق نے کہا جیتے رہو، علی کی شہادت نے کہا جیتے رہو، نے کہا جیتے رہو، حسین کے سجدوں نے کہا جیتے رہو، سجاد کی عبادتوں نے کہا جیتے رہو، محمد باقر کے علم نے کہا جیتے رہو، جعفر صادق کی صداقت نے کہا جیتے رہو، موسیٰ کاظم کے علم نے کہا جیتے رہو، علی نقی کی پرہیزگاری نے کہا جیتے رہو، علی نقی کی پرہیزگاری نے کہا جیتے رہو، حسن عسکری کی جلالت نے کہا جیتے رہو، آخری معصوم کے غیبت نے کہا جیتے رہو، کربلا سے عباس علمدار کی شجاعت نے کہا جیتے رہو، علی اکبر کی جوانی نے کہا جیتے رہو، علی اصغر کے تبسم نے کہا جیتے رہو۔ ارے جس قوم کو جینے کی دعا 4 معصومین دے، کربلا والے دے، اس قوم کو کوئی کیا مٹا پائے گا؟
حسین جسے اور میں حسین سے ہوں. حسین کہتے کسے ہیں؟ جس نے آدم کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے نوح کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے موسیٰ کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے عیسیٰ کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے ہارون کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے لوط کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے یونس کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے ادریس کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے شیش کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے یعقوب کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے لوط کی محنت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے حسین کی محنت کو بچایا اسے زینب کہتے ہیں. اگر خون دے کر اسلام بچانے کا نام حسین ہے تو ریدہ دے کر حسین کو بچانے کا اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین جن کا نام مولانا شمس الدین. لوگ ان کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں حضور آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولانا شمس الدین نے کہا میرا خیال علی کے بارے میں. ہم نے کہا جی سرکار آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علی کی حدیث ہے نبی کی کامیابی وہاں ہے جہاں علی کی محبت ہے. مولانا شمس الدین نے کہا میرا خیال علی کے بارے میں. ہم نے کہا جی سرکار آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولانا شمس الدین نے کہا سنو علی کے بارے میں میرا کیا خیال ہے. علی مولائے غدیر ہے, علی جناب امیر ہے, علی داماد رسول ہے, شہر بطول ہے, علی نام المتقین ہے, علی یاسر الدین ہے, علی اسد اللہ ہے, علی باب العلم ہے, علی تخت و تاج کو ٹھوکر میں رکھنے والا ہے, ثابت قدم مولا ہے, علی حافظ قرآن ہے, علی درجات کی بلندی ہے, علی مولا ہے, علی اسلام ہے, علی وہ ہے جس کے لیے نبی علم و علی وہ ہے جس کے لیے جبرائیل نے فرمایا لا فتح الا علی اللہ, جس کے لیے نبی نے غدیر میں فرمایا تم تو مولا ہو, جس کا مولا ہو اس کے علی مولا ہے, علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی امام ہے, علی مقام ہے, خیبر کو کھانے والا علی, مرحب کو مارنے والا علی, کو پچھانے والا علی, علی کا وہ نور ہے جو آدم میں آیا تو نور بنا, موسیٰ میں آیا تو عیسیٰ بنا, عیسیٰ میں آیا تو معصوم بنا, معصوم میں آیا تو یوسف بنا, یوسف میں آیا تو جمال بنا. معراج علی کا وہ نور ہے جو معراج پہ پہنچا تو لہجہ بنا, دور پہ پہنچا تو جلوہ بنا, کعبے میں آیا تو اولا بنا, غدیر میں آیا تو مولا بنا. یہ بازاروں میں پھرنے والی ماؤں کی بد کردار مولا ہے, تاجار میں علی کا ہے, تو عرش منیر پہ پہنچا تو اولا, ممبر غدیر پہ پہنچا تو سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ان کے فضائل ہیں اس سے بڑھ کے ان کے مسائل بھی. عزاداروں روز سکینہ در زندان پا جاتی تھی اور جب اٹھتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی تو فرماتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. جناب سجاد فرماتے تھے بہن سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں, یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. جناب سکینہ تڑپ کے پوچھتی تھی بھیا سجاد ہم کب وطن جائیں گے, اے میرے بھیا ہم کب وطن جائیں گے.
کیا خبر تھی وہی سکینہ زندان شام میں شہید ہو جائے. رباب کے 2 بچے، ایک بچے کا نام اصغر ہے، ایک بچی کا نام سکینہ ہے. بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا، بیٹی زندان شام میں شہید ہو گئی. عزاداروں روز سکینہ در زندان پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی. جب شام کے چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کو دیکھتے تھے، گالوں پر رخساروں پر تماچوں کے نشان دیکھتے تھے، گالوں کی لبیں پھٹی ہوئی دیکھتے تھے، تو شام کے چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے تھے اے بی بی تم قید کیوں ہو؟ اے بی بی تمہارے رخساروں پر تماچوں کے نشان کیوں ہے؟ اے بی بی تمہارے کانوں کے لبیں پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ تو جناب سکینہ بتاتی ہوگی اے بچوں ارے قید میں اس لیے ہو میرا بابا مارا گیا، کانوں کی لبیں اس لیے پھٹی ہے جو گوشت والے میرے چچا عباس نے مجھے پہنائے تھے، وہ گوشت والے چھین لے گئے، رخسار نیلے ہیں. شمر نے منہ پہ تماچا مارا، میں جملہ پڑھ رہا ہوں. شام غریبہ جب بی بی سکینہ کو تماچا مارا گیا، بی بی سکینہ زمین پہ گر گئی، گوشت والے چھین لے گئے، کانوں کے لبے پڑ گئے. جب سکینہ کو ہوش آیا، سکینہ نے اپنی بالیاں دیکھی، ایک مرتبہ مختل کا رک گیا، مختل کا رک کر کے کہتی ہے بابا بابا میری بالیاں چھن گئی، بابا میری بالیاں چھن گئی، بابا. شمر نے منہ پہ تماچا مارا، بابا شمر کا ہاتھ بہت بھاری ہے. یہ لفظ تنہائی میں سوچنا 4 سال کی بچی کہہ رہی ہے بابا شمر کا ہاتھ بہت بھاری ہے، اور ایسا تماچا مارا جناب سکینہ زمین پہ گر گئی. عزاداروں وہی سکینہ ہے جب زندان شام میں سکینہ کی شہادت ہو گئی. نہ جانے سید سجاد نے اپنی سکینہ کو کیسے دفن کیا ہوگا، تو قبر سے تو ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ سجاد میری سکینہ کو مجھے دے دو، لاؤ سجاد میری سکینہ کو مجھے دے دو، لاؤ سجاد میری سکینہ کو مجھے دے دو. قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ سجاد میری سکینہ کو مجھے دے دو. عزاداروں جب رہائی ملی ہے نا تو زینب کی چادر ملی، سجاد کا بستر ملا، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں ملی. جناب رباب قبر سکینہ پہ پہنچی، 2 بالیاں رکھ کے کہا بیٹی تیری بالیاں آ گئی. اس کے بعد شام کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، اپنی امانت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر ممکن ہوا کرے تو شب جمعہ آیا کرنا، ہمارے سکینہ کی قبر چراغاں کر دیا کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے پروردگار جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد عنایت فرما. میرے پروردگار سب سے عظیم دعا یہ ہے کربلا آباد ہے، نجف آباد ہے، مشہد تم سمرہ و قاسمین آباد ہے. خدا کرے یہ روزے آباد رہے. ویران ہے تو 3 بیٹیوں کے روزے، ایک محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا روزہ، ایک علی مرتضیٰ کی بیٹی کا روزہ، ایک حسین شہید کی بیٹی کا روزہ. مگر فرق یہ ہے سکینہ کا روزہ ویران ہے مگر قبر کے سایہ ہے، زینب کا روزہ ویران ہے مگر قبر کے سایہ ہے. غریب ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی، حسین شہید کی ماں. بی بی کی قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، بی بی تنہا نہیں ہے، بی بی کے 4 بیٹوں کی قبریں ہوئے. خدا کرے جنت البقیع کو جلد سے جلد آباد ہمیں ان کے انصار و عوام کو شفاعت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.